میرے محترم بزرگوں دوستو، چھٹی صفت ہے دعوت اللہ یعنی دعوت تبلیغ۔ اور دعوت اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جان و مال کی ترتیب صحیح ہو جائے۔ یہ جان و مال اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے مومن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 110۔ عزیزو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں دی ہیں، جان اور مال۔ تو یہ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی امانت ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو قرآن کے فیصلے کے خلاف ہوگا۔ جب تک امت کے اندر جان اور مال کا استعمال صحیح تھا تو امت 100% دین کے اوپر قائم تھی اور دنیا کے اندر سرسبز اور شاداب تھا۔ لیکن جب سے جان اور مال کا استعمال غلط طریقے سے ہونے لگا تو غیر محسوس طریقے سے دین ہماری زندگیوں سے نکلتا چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، شریعت اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جان اور مال کہاں پر لگایا تو پتہ چلے گا ہم کو کہ سب سے زیادہ جان و مال اور اپنے آپ کو دین کے اوپر لگایا۔ اگر وہاں سے بچے تو اپنے بیوی بچوں پر لگایا، پھر اگر تھوڑا سا اور وقت بچا تو اپنی کمائی پر لگایا، اور جو کچھ کمایا اس کو زیادہ سے زیادہ دین پر لگایا۔ پھر وہاں سے بچے تو ضرورت مندوں پر لگایا، اور وہاں سے بچا تو اپنے آپ پر لگایا۔ تو اس طرح ہم بھی اگر محنت کریں گے تو اللہ رب العزت بغیر محنت کے مال دیں گے، اور بغیر مال کے چیزیں دیں گے، اور بغیر چیزوں کے ہمارے کام بنائیں گے۔ تو ہماری جان اور مال اللہ کی امانت ہے، ہم اس کو اللہ کے حکموں پر لگانے والے بن جائے، ہماری زندگی میں دین زندہ ہو جائے، اور ہمارے ساتھ ساتھ سارے عالم میں دین زندہ اور عام ہو جائے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت نجات والی راہوں کو حاصل کر سکے۔ یہ امت بڑی محنتوں اور مجاہدوں و مشقتوں سے بنی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے قربانیاں ہجرت اور نصرت کریں، اور دعوت تبلیغ کے کام میں شوق اور ذوق سے حصہ لیں۔ گھر کے ماحول میں رہ کر، بیوی بچوں کے ماحول میں رہ کر، دوستوں احباب کے ماحول میں رہ کر، اور کاروبار والے ماحول میں رہ کر دین کو سیکھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس ماحول کو چھوڑ کر نورانی ماحول میں جائیے، پھر وہاں پر دین سیکھنا اور سکھانا انشاءاللہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ جو بندے آخرت کو بھول کر دنیا کی فانی زندگی میں جان خفا رہے ہیں، ان کو دین کی دعوت دے کر دین کا داعی بنائیے، اور ہر امتی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور آپ کی سنتوں پر چلنے والا بنائیے۔ تو میرے دوستو، دعوت تبلیغ کا کام آخری سانس تک کرنے کا عزم و ارادہ کیجیے، اور اتنی محنت سے کیجیے کہ دین دنیا کے اوپر غالب آ جائے، حق باطل کے اوپر غالب آ جائے، اور اس میں جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آئے اس کو اللہ کی خاطر باخوشی برداشت کیجیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا تھا۔ مکہ کی گلیوں میں اور طائف کے میدانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور آپ اللہ کا کلمہ بلند کر رہے ہیں۔ طائف کی گلیوں میں آپ دعوت دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا پتا، ان ظالموں نے پتھر مار مار کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خون میں تر کر دیے، آپ کے جوتے مبارک بھی خون میں تر ہو گئے، بھر گئے۔ لیکن اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، حالانکہ اسباب اللہ نے بنا دیے، اسباب موجود تھے۔ دونوں فرشتے آ گئے کہ اللہ کے نبی آپ اپنی زبان تو کھولیے، دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے اور ان کو آٹے کی طرح پیس دیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ مجھے تو عالم کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسل ایمان میں داخل ہوگی۔ تو اس طرح سے برداشت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوستو، دعوت اور تبلیغ کے کام میں ملنے والی تکلیفوں کو اس طرح ہم بھی برداشت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور بعد مرنے کے آخرت میں بھی۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن یا ایک شام لگا دینا دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے بہتر ہے۔ تو دوستو، دین سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زندگی کی پہلی فرصت میں 1 سال لگائیے، پھر 4 مہینے، اس کے بعد چلہ لگائیے، پھر ہر مہینے 3 دن لگائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہفتے کے 2 گشت کیجیے، ایک اپنے محلے کی مسجد کا
اور دوسرا دیگر مسجد کا۔ اب دوستو دعوت اور تبلیغ کی حقیقت کو حاصل کرنے کے 6 طریقے ہیں۔ دینی مجلس میں بیٹھ کر دعوت اور تبلیغ کے خوب فضائل سنیے۔ نمبر 2، لوگوں میں چل پھر کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوب دعوت دیجیے۔ نمبر 3، رو رو کے اللہ سے دعا کیجیے اور دعوت تبلیغ والی حقیقت کو مانگیے۔ نمبر 4، جماعت میں نکلیے۔ نمبر 5، ہر کام کو مشورے سے کیجیے۔ نمبر 6، ہفتے کے 2 گشت اور مہینے کے 3 دن کے لیے بھی وقت نکالیے۔ دوستو یہ تھی کچھ باتیں دعوت تبلیغ کے متعلق۔ عزیزو ویڈیو کو اسپرک نہ کیا کریں، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور کومنٹ لکھ کر اپنا مشورہ مجھے دیا کریں۔ خدا حافظ۔